جس موضوع کے متعلق ہم سنیں گے وہ ہے روزہ۔ روزے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کئی مقامات پر ارشاد فرمایا۔ سورہ بقرہ اور اس کا 7واں رکوع ہے، آیت مبارکہ اس کی 183، 84 کے اندر بھی ہے، 85 کے اندر بھی اللہ نے اس کا ذکر فرمایا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، فرض کیے گئے تم پر روزے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ فرض کیے گئے ان لوگوں پر من قبلکم جو تم سے پہلے ہوئے، لعلکم تتقون، کہ کہیں تمہیں پرہیزگاری ملے۔ آگے فرمایا ایام معدودات، گنتی کے دن ہیں، فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، تو جو تم میں سے کوئی بیمار ہو، او علی سفر، یا سفر میں ہو، فعدۃ من ایام اخر، تو اتنے روزے اور دنوں میں، یعنی اور دنوں کے اتنے روزے رکھے گا۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العزت نے سب سے پہلے ہم سب کو خطاب کر کے، مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کہ ہماری کتنی خوش نصیبی ہے کہ ہمارا رب ہم ایمان والوں کو قرآن پاک کے اندر خطاب کر رہا ہے کہ اے ایمان والو، یعنی اللہ اپنے بندے کو بلائے، پکارے اور اس کو مخاطب کرے، یہ کتنا بڑا شرف ہے۔ اور آگے پھر ایمان والوں کو مخاطب کر کے اللہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا میں نے تم پر روزے فرض کیے ہیں، تم پر روزے فرض کیے ہیں، اور یہ ایسے فرض کیے ہیں کہ جیسے تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض کیے گئے۔ یعنی یہ صرف تمہارے اوپر ہی عبادت نہیں ہے کہ تم پریشان ہو جاؤ کہ بھائی ہمارے اوپر ہی روزہ رکھنا فرض کر دیا گیا ہے۔ فرمایا اس سے پہلے لوگوں پر بھی روزہ فرض تھا، بلکہ اس میں سختیاں زیادہ تھیں۔ لعلکم تتقون، آگے جو ارشاد فرمایا کہ روزہ رکھنے کا صرف مقصد یہ نہیں ہے کہ بندہ سارا دن بھوکا پیاسا رہے، منہ کو باندھے رکھے، نفسانی خواہشات کو کنٹرول کرے، عورت کے قریب نہ جائے۔ صرف اس چیز بھوکے پیسے رہنے کا کوئی خاص مقصد نہیں ہے۔ اصل مقصد اس کا کیا ہے کہ تمہیں روزہ کا حکم دے کر، تم پر روزہ فرض کر کے، یہ تمہارے دلوں کی تقوی و پرہیزگاری کے لیے سلسلہ کیا گیا ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ تو پتہ یہ چلا کہ روزہ رکھنے سے جو اصل مقصد ہے وہ کیا ہے؟ پرہیزگار ہونا۔ اور پرہیزگار اس شخص کو کہتے ہیں جو اپنے رب کی نافرمانی نہیں کرتا۔ یہ نہیں ہے کہ صرف نماز پڑھتا ہے تو زکوٰۃ نہیں دیتا، یا زکوٰۃ دیتا ہے تو اس کا اخلاق اچھا نہیں ہے، اخلاق اچھا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ حالانکہ اس میں بھی اخلاقی چیزوں میں آئیں گی، غیبت ہے، حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، حب جاہ ہے، باطنی امراض ہیں۔ اس کے علاوہ اخلاقی معاملات صرف اس چیز کا نام نہیں، پرہیزگاری اس چیز کا نام ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے جانے کا حکم دیا ہے وہاں سے بندہ غائب نہ ہو۔ بڑی مفسرین نے اس کی تعریفیں کی ہیں، تو ایک مفسر نے اس کی بڑی پیاری وضاحت کی، انہوں نے کہا کہ پرہیزگار کس کو کہیں گے؟ فرمایا جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جانے کا حکم دیا وہاں وہ بندہ غیر حاضر نہ ہو، اور جس جگہ سے جانے سے منع کیا ہے اللہ کا بندہ وہاں نظر نہ آئے۔ یہ پوری ایک سمجھ لو کوزے میں سمندر کو بند کر دیا ہے، اور یقیناً اگر اس میں غور کیا جائے، اب نماز کا اللہ نے حکم دیا تو بندے کو وہاں سے غیر حاضر نہیں ہونا چاہیے۔ برائی کی جگہ میں جانے سے منع کیا ہے تو وہاں بندہ حاضر نہ ہو۔ تو یہ جو فرائض ہیں، واجبات ہیں، جہاں اللہ نے حکم کیا ہے اس کو بجا لائے، اور جن چیزوں سے منع کیا ہے بندہ اس سے باز آ جائے۔ تو یعنی روزہ رکھنے سے اگر کوئی بندہ جھوٹ سے نہیں بچتا، روزہ رکھ کے بندہ اگر ملاوٹ کرتا ہے، روزہ رکھ کے اگر بندہ غیبت کرتا ہے، روزہ رکھ کے اگر بندہ حسد کرتا ہے، تو سمجھو اس کو روزے کا اصل مقصد حاصل نہیں ہوا۔ روزہ رکھ کے تو اس کو جسمانی، روحانی، اپنی باطنی تمام بیماریوں سے کنارہ کشی کرنی چاہیے تھی، لیکن افسوس ہے کہ آج بہت ساری اکثریت مسلمانوں کی وہ جو روزہ رکھتی نہیں۔ آپ سروے کریں گے نا تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کیسے صحت مند انسان اچھے خاصے وہ سارے عام کھا رہے ہوتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جو روزہ رکھتے ہیں وہ سارا دن ہمارا روزہ کیسے گزرتا ہے؟ ہماری روٹین وہی چل رہی ہے، ہم جھوٹ بولتے تھے، ہم ملاوٹ کرتے تھے، ہم رشوت لیتے تھے، ہم سود کا کام کرتے تھے، دیگر جو بھی غیر اخلاقی اور غیر شرعی کام ہے، اگر ان میں رکاوٹ آ گئی ہے، فرق پڑ گیا ہے، چھوڑ دی ہے، تو سمجھ لو تمہیں روزے کی لذت نصیب ہوگی، روزے کی لذت نصیب۔ اور یہ انسان کی سمجھ لو ٹیونگ ہے، رمضان کا مہینہ بندے کی ایک ٹیونگ ہوتی ہے
کہ اس کو احساس پیدا ہو غربا کا, اس کو اللہ تعالیٰ کے خوف کا غلبہ اس کے دل میں ہو کہ یار میں تنہائی کے اندر کوئی بندہ روزہ دار دیکھے, چاہے وہ کتنا بھی وہ گناہ گار کیوں نہ ہو, لیکن جب بندے نے روزہ رکھا ہوتا ہے نا وہ کہیں چھپ کر بھی نہیں کھاتا. بڑے سے بڑا بندہ بھی سر پھرا ہونا, جس نے روزہ رکھا ہے نا وہ قدرتی طور پر اس کا اللہ پر یقین ہے, وہ کبھی کھاتا نہیں, وہ چھپ کر بھی نہیں کھائے گا, بند کمرے میں بھی نہیں کھائے گا, تنہائی میں بھی نہیں کھائے گا, دوستوں میں بھی نہیں کھائے گا. یار بندے کا یہ نظریہ جو ہے نا, اس لیے روزہ اللہ نے فرمایا کہ خاص میرے لیے, کہ بندے کو بندہ دیکھ نہیں رہا, لیکن بندے کا ذہن ہے کہ میرا رب تو مجھے دیکھ رہا ہے, میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. پر روزہ رکھ کے بندہ ان کاموں سے باہر آ جاتا ہے, کھاتا پیتا نہیں ہے, تو یار اس مالک نے یہ بھی تو کہا ہے نا جھوٹ نہ بولے, اس میں تو ڈرنا چاہیے بندے کو. اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ نماز پڑھو, تو پھر اس کام کو بھی, یعنی جیسے روزہ فرض ہے ایسے نماز فرض ہے, جیسے نماز فرض ہے ایسے حج فرض ہے, جیسے حج فرض ہے ایسے زکوٰۃ فرض ہے. دیگر چیزیں جو واجبات ہیں, تو یہ چیزیں روزے کے اندر سمجھو ہمیں بہت بڑی تعلیم ملتی ہے کہ میں چھپ کر ظاہر کسی جگہ میں بھی کھانا نہیں کھاتا. اسی طریقے سے جیسے روزے کے اندر بندہ چھپ کر بھی تنہائی میں, خلوت میں, جلوت میں, دوستوں میں بیٹھا, گھر میں بیٹھا کوئی ایسا کام نہیں کرتا جو روزے کو توڑنے والا ہے. تو پھر اس کے علاوہ بھی ہم جب کوئی برائی کرتے ہیں تو ہم سوچیں کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. پر اللہ تعالیٰ ہم سب کو روزے کا حقیقی جو لطف ہے, لذت ہے, مزہ ہے, چاشنی ہے, اس کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور وہ کیسے حاصل ہوگی؟ جب ہم پرہیزگاری اختیار کریں گے. تو آج نیت کریں انشاءاللہ صرف روزہ رکھ کے منہ بند نہیں کریں گے, بھوکے پیاسے نہیں رہیں گے, انشاءاللہ جھوٹ بھی نہیں بولیں گے, نماز بھی نہیں چھوڑیں گے, انشاءاللہ قرأت قرآن بھی کریں گے, کسی مسلمان کو گالی نہیں دیں گے, کسی کے بارے میں برا سوچیں گے نہیں انشاءاللہ العزیز. تو یہ روزے کی لذت اور اس کی روحانیت آپ کو نصیب ہوگی. آپ کر کے دیکھیں, ایک روزہ رکھیں, ویسے تو روزانے رکھتے ہیں, دوسرے زن ہے, سارے مسلمان ایسے کرتے ہیں, لیکن ایک دن یہ سارے پہرے بٹھائیں کہ جس طرح میں کھانے پینے سے رکا ہوا ہوں نا, اس طریقہ یار میں ہر برائی سے میں بد نگاہی نہ کروں, میں روزہ رکھ کے کسی غیر محرم عورت کو نہ دیکھوں, میں فیس بک پہ غلط کوئی ایسا کوئی فلم نہ دیکھوں, کوئی ایسی چیز نہ دیکھوں کہ جو گناہ والی ہو. آپ ایک دن ایسا گزار کے دیکھیں, آپ اس کا لطف دیکھیں. کہتے ہیں نا بھائی ایک مرتبہ چیک کر کے دیکھیں, ٹیسٹ دیکھیں. وہ لوگ پکی بیچتے ہیں بھائی ایک دفعہ, ایک مرتبہ وہ لوگ دیتے ہیں, وہ چسکا آتا ہے پھر دیتے ہیں. تو میں کہتا ہوں روزہ رکھ کے ایک دن تو ایسا کر کے دیکھیں, دیکھنا لطف نہ آیا تو پیسے واپس, بلکہ میں پیسے دے دوں گا آپ کو. اللہ کرے ہمارا یہ ذہن بن جائے. اور حقیقت بات ہے, ہم اگر روزہ رکھ کے بھی رب سے ڈرے نہیں نا, تو پھر سمجھ لو کہ ہمارا روزہ رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں. بھوکا پیاسا رہنا, پیٹ باندھ لینا, اس طرح کرنا, انسان اگر اخلاقی طور پہ اچھا نہیں ہوا, روزہ رکھ کے میں جناب پورے ببر شیر بنا ہوا, گھر والوں پہ علیحدہ ہے, خادموں پہ علیحدہ ہے, دکاندار ہے, کوئی اس کے ملازم ہے, اس پر سختی نہیں. روزہ رکھ کے پتہ چلے واقعی یہ بندہ مومن جو ہے, اس نے روزہ رکھا ہے اور اس کا اثر اس کے تمام عذاب پر اس کا اثر ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو روزے کی حقیقی لذت عطا فرمائے. آگے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ پریشان نہیں ہونا, کہ تم سمجھو کہ روزہ ہو پورے 30 روزے رکھنے. آج کتنا روزہ ہے؟ 70واں روزہ ہے, اور آج یوم بدر بھی, شہدائے بدر کا آج عرس مبارک بھی ہے, اور شہدائے بدر جو ہیں ان کی بارگاہ میں اصالہ ثواب کرنے کا بھی دن ہے. تو آج 17 روزے سمجھ لو گزر گئے, چند گھنٹے رہ گئے ہیں, باقی کتنے رہ گئے؟ 13. گنتی کے دن یقین جانے ایسا ہی لگتا ہے جیسے کل رمضان آیا, اور آج 17 رمضان ہو گیا ہے. زندگی میں ہو سکتا ہے رمضان آئے گا لیکن ہمیں نصیب نہ ہو. رمضان تو آنا ہی ہے ہر سال, لیکن ہمیں نصیب نہ ہو. اس سے بڑا کوئی بدبخت شخص نہیں ہے, اس سے بڑا کوئی بدبخت شخص نہیں ہے کہ جو بندہ رمضان آئے اور اپنی بخشش نہ کروا سکے. یعنی اللہ کی رحمت صبح و شام پکار رہی ہے, آؤ میرے بندو بخشش مانگنی ہے, رزق چاہیے نا, مال میں کاروبار میں برکت چاہیے, آؤ مجھ سے مانگو, میں تمہیں عطا کرتا ہوں. یعنی وہ پہلے وہ ہوتا ہے نا, وہ خاص ٹائم ہوتے ہیں مقبولیت کے. رمضان میں ہر وقت ہی مقبولیت والا, ہر وقت, ہر ٹائم, ہر سیکنڈ اللہ کی رحمت پکار رہی ہے. اور صبح 70 ہزار لوگوں کو جہنم سے آزاد کیا جا رہا ہے. اللہ کرے ہمارا بھی شمار ہو. گنتی کے چند دن ہیں, 17 گزر گئے ہیں, 13 رہ گئے ہیں, اور کل 18 ہو جائیں گے. ایسے ہی کرتے کرتے رمضان ہم سے رخصت ہو جائے گا. جو قدردان ہے نا, وہ رمضان جاتا ہے تو روتے ہیں, رمضان آتا ہے تو خوش ہوتے ہیں, رمضان جاتا ہے تو پریشان ہو جاتے ہیں کہ یار بخشش والا مہینہ تھا, رحمت والا مہینہ تھا. اور پھر اس میں دیکھیں کتنی برکتیں ہیں رمضان کی. یعنی کہ وہ عبادت ہے جو ہم آلریڈی محسوس کرتے ہیں, اس کی برکت, اس کی روحانیت ہم محسوس کرتے ہیں. آپ بڑے سے بڑا, اچھے سے اچھا کھانا کھا لیں عام دنوں میں روٹین کے اندر, آپ کو اتنا لطف نہیں آئے گا جتنا روزہ رکھ کے جب افطاری کے ٹائم ایک سادہ پانی کے گلاس پینے سے آپ کو اللہ لطف عطا فرمائے.
جب بندہ پانی پیتا ہے نا تو جسم کا ایک ایک عضو جو اللہ کی تسبیح کرتا ہے، اس نے روزہ رکھا ہے اور مالک کے کہنے پہ کھایا ہے، مالک کے کہنے پہ اس کو چھوڑا ہے. تو یہ ایک روحانیت ہے. اور افطار کے وقت سبحان اللہ کیا لذت ہے. یہ تو دنیا کی ہے نا لذتیں. کل قیامت کے روز نبی کریم علیہ السلام نے حدیث پاک میں فرمایا جنت کے دروازے ہیں نا، جنت میں داخل ہونے انٹری کے لیے مختلف دروازے ہیں. کوئی نماز والا دروازہ ہے، کوئی حج والا دروازہ ہے، کوئی زکوٰۃ دینے والوں کا دروازہ ہے. نماز پڑھنے والے جنت کے نماز والے دروازے سے اندر جائیں گے، اور کوئی حج کرنے والے ہیں تو جو جنت کا حج کرنے والے ہیں وہ جنت کے حج والے دروازے سے اندر جائیں گے. تو فرمایا ایک دروازہ ہے باب الصیام، باب الصیام، روزے کا دروازہ، روزہ رکھنے والوں کے لیے دروازہ ہے. وہاں سے انٹری کس کو ہوگی کہ جس نے روزہ رکھا ہے، جس نے اللہ نے ایک جنت میں دروازہ رکھ دیا ہے کہ جس سے بندے جائیں گے. کون سے؟ روزہ دار، چاہے وہ غریب ہو چاہے وہ امیر ہو. یہاں تو ہم وی آئی پی شخص اپنے خصوصی بندوں کو بلا لیتے ہیں نا، جنت میں ایسا نہیں ہوگا. چاہے وہ غریب ہو، بالکل کنگال ہو، لیکن ہے وہ اللہ سے ڈرنے والا، ہے وہ روزہ دار، تو فرمایا اس کی انٹری بھی اس دروازے سے، وی آئی پی شخص ہوگا. سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. جو نہیں رکھتے ان کی بھی ترغیب دلائیں، ان کو بتائیں ابھی بھی ہے یار توبہ، رمضان گزر گیا نا پھر موقع دوبارہ نہیں ملنا. آگے اللہ تعالیٰ نے 2 حکم بیان فرمائے ہیں، شرعی حکم بھی ہے. تو یہ بھی چونکہ بڑے اہم معاملہ ہے، ہمارے مریض بھی ہوتے ہیں یا سفر کی حالت میں بھی ہوتے ہیں، تو 2 مسئلے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے. آگے فرمایا فمن کان منکم مریضا، بس وہ شخص جو تم میں سے بیمار ہو. اب بیماری کی اس میں ہے، ایک بیماری تو وہ ہے جو دائمی بیماری ہے، ایک بیماری وہ ہے جو عارضی بیماری ہے. ان دونوں کے اندر فرق ہے اور حکم بھی ان کا جدا جدا ہے. مثال کے طور پر اگر کوئی بندہ اتنا بیمار ہو گیا ہے کہ وہ بالکل لاغر ہو گیا ہے، اتنا کمزور ہو گیا ہے، اتنا وہ نڈال ہو گیا ہے کہ اب دوبارہ اس کی زندگی میں صحت یابی کی امید نہیں ہے، اس کی صحت یابی کی امید نہیں ہے، اس کو فقہا کی اصطلاح میں شیخ فانی کہا جاتا ہے. فقہا کی اصطلاح میں اس کو شیخ فانی کہتے ہیں، یعنی ایسا بوڑھا کہ جو اب فنا کے درجے میں پہنچ چکا ہے کہ اب اس کی صحت یابی کی امید نہیں ہے. پھر ایسا بندہ جو ہے وہ ایک روزے کے بدلے میں ایک صدقہ فطر کی مقدار کسی فقیر کو صدقہ کرے. جو ایسا مریض ہے، گھر میں اندر امی ہے، ابو ہے، دادی ہے، دادا ہے، والد ہیں، یا کوئی بندہ جوان ہی ہے، کوئی ایسی بیماری کے اندر مبتلا بیچارہ ہو گیا ہے کہ اب اس کو روزہ رکھنا مشکل ہے، اور بیماری ایسی ہے کہ دوبارہ زندگی میں صحت یابی کی امید نہیں ہے. ایسی کنڈیشنیں کئی مریضوں کی ہوتی ہیں. تو ایسے بندے کے لیے پھر ہر روزے کے بدلے میں ایک صدقہ فطر کی مقدار کسی فقیر کو صدقہ کرنا ہوگا. مثال کو 320 روپے بنتے ہیں تو روزہ ایک صدقہ فطر کی کم از کم مقدار، جو کہ لگائیں گے تو وہ 800 روپیہ بنتا ہے. تو گندم کا لگائیں گے تو وہ 320 روپے ہیں میکسیمم، یا اپنا حساب آپ خود بھی لگا سکتے ہیں جس علاقے کی جس درجے کی آپ گندم آٹا گھر کھاتے ہیں. لیکن آسانی کے لیے مفتیان کرام نے اعلان کیا کہ 320 روپے فی کا آدمی جو صاحب استطاعت اس پر صدقہ دینا واجب ہے. تو یہ جو بندہ مریض ہے اب اس میں استطاعت نہیں دیکھی جائے گی کہ بھائی طاقت ہوگی تو پھر ہی صدقہ فطر دے گا، اس کے لیے لازم ہے کیونکہ روزہ رکھنا لازم تھا. اب روزہ نہیں رکھ رہا تو اس کا بدل کیا ہے؟ صدقہ فطر. تو اب 30 روزے ہیں تو اگر کسی کی امی جان بوڑھی ہیں، گھر میں کوئی ایسا فرد ہے، ویسے تو اس پر لازم ہے، نہیں تو بیٹا جو ہے اس کی طرف سے اس کی اجازت سے وہ ایک روزے کے بدلے، مثال 30 روزے ہیں تو 30 کو 320 سے ضرب دے لیں گے، یہ 1444 سن ہجری کے حساب سے ہے. کیونکہ یہ بعض کا ریکارڈنگ ہوتی ہے وہ اگلے سال میں اسی کا حساب لگاتے رہیں. تو 1444 سن ہجری 2023 کو جو رمضان ہے اس میں ایک صدقہ فطر کی کم از کم گندم کے اعتبار سے 320 روپے بنتا ہے. 320 کو 30 سے ضرب دے، اگر 30 کا رمضان ہے 29 کا تو 29 کے دے لیں، اور 30 کا دے لیں تو ذرا زیادہ اچھا ہے، آسانی بھی ہے. ہو سکتا ہے 29 کا ہو نہ 30 کا ہو، یعنی 30 کا ہو جائے تو ہم 29 کے حساب سے دے دیں. تو بہتر یہ ہے کہ 30 کے حساب سے اس کی کاؤنٹنگ کر کے وہ کسی فقیر کو جو شرعی فقیر ہے اس کو صدقہ دے دے. یا اگر کسی مدرسے کے اندر کسی ادارے کے اندر دینا چاہتا ہے تو ان کو بتائے کہ یہ صدقہ فطر کی رقم ہے اور اس کو عام بلڈنگ میں ایسی جگہ پہ کہ جو کسی کی ملکیت میں نہ جائے ایسی جگہ پہ لگانا اس کا جائز نہیں ہوتا. کیونکہ اس کے اندر زکوٰۃ ہو یا صدقہ فطر ہو، جو صدقات واجبہ ہیں وہ کسی کی ملک میں جانا ضروری ہوتا ہے. اس کو ڈائریکٹلی طور پر کسی بھی فلاحی ادارے کے اندر کسی جو جس میں سب کے لیے نفع ہو اس میں اس کو خرچ کرنے کی اجازت نہیں ہوتی. اس لیے اس کو بتا دیں کہ یہ صدقہ فطر کی رقم. تو یہ ہر دن کے بدلے میں اس کے لیے جو وہ بیمار ہے کہ دوبارہ اس کی صحت یابی کی امید نہیں ہے.
دوسرا بیمار وہ جو عارضی ہے، مثال کے طور پر کوئی اچانک بیمار ہو گیا، یعنی اس کو اللہ نہ کرے کوئی ٹیک کا مسئلہ ہو گیا، یا اس کا کوئی اچانک پیٹ خراب ہو گیا کہ اب اس کے لیے روزہ رکھنا مشکل ہو گیا ہے، یا کوئی اور ایسی کنڈیشن ہو، بلڈ بن گیا بہت زیادہ، اور اس کا یعنی کئی ایسی صورتیں بن سکتی ہیں عارضی بیماری کی، یا بیمار اتنا بخار چڑھ گیا ہے کہ وہ بندہ بیچارہ روزہ رکھنا مشکل ہے اس کے لیے، تو پھر ایسی صورتوں کے اندر جس دن اس کو بیماری ہے ایسی، اس دن وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے، اس دن وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ اور اب یہ جتنے روزے چھوڑے گا، یہ جو عارضی بیمار ہوا ہے جتنے روزے چھوڑے گا، رمضان گزرنے کے بعد جو ہے اتنے روزوں کی قضا کرنا اس پر لازم ہے۔ اب یہ نہیں ہے کہ بیماری کی وجہ سے جو روزہ چھوڑا تھا اب ساری وہ چھٹی ہو گئی ہے، میں تو بیمار تھا، بھائی وقتی بیمار تھے نا، تو آپ چونکہ صحت یاب ہو گئے ہیں، تو جب صحت مند ہو گیا رمضان گزرنے کے بعد، عید کا دن گزرنے کے بعد، پھر اس کے بعد آپ روزے رکھ سکتے ہیں، بلکہ رکھنا آپ پر لازم ہے، اس کی قضا کرنا لازم ہے۔ اس کے علاوہ بندہ نا مطلب بیمار ہے یکدم، مطلب کسی کو الٹیاں لگ گئی نے، یا ایسا کوئی مسئلہ ہو گیا کہ روزہ رکھنا نہیں رکھ سکتا، وہ پھر وہ مطلب جی روزے کی قضا وہی ہونی ہے یا انہوں ہور ادا کرنے پینا؟ نہیں، جو بیماری کی وجہ سے یا وقتی طور پر آپ بیمار ہو گئے ہیں، جو روزہ چھوٹا ہے وہ صرف ایک ہی روزہ رکھنا ہے۔ اچھا، مطلب وہ ایک ہوتا ہے، یعنی کہ روزہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا، اس میں تھوڑا شاید یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ کوئی روزہ کسی نے جان بوجھ کر توڑ دیا، وہ تو ہو جانا، وہ تو ضروری ہے نا، وہ تو ہے، اس کے لیے قضا اس کے مسلسل 2 ماہ روزے رکھنے ہیں۔ ہاں ٹھیک ہے۔ یہ وہ روزہ ہے کہ جو باقی آپ کو شرعی مجبوری بن گئی ہے، کسی ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ ماہر ڈاکٹر، ایسے بھی چلتے پھرتے ڈاکٹر جو خود بھی روزے نہیں رکھتے، وہ خوف خدا رکھنے والا ڈاکٹر ہو، ماہر ہو، اب تو ویسے وہ اللہ ماشاء اللہ کوئی ایسا ڈاکٹر ملے گا، ورنہ ماہر ڈاکٹر اسپیشلسٹ جس کو کہتے ہیں، وہ واقعی کہے کہ بھائی آپ کا روزہ رکھنا آپ کے لیے بیماری کے بڑھنے کا خدشہ ہے یا جان جانے کا خدشہ ہے، تو اس کنڈیشن کے اندر پھر آپ وہ عارضی طور پر اس روزے کو چھوڑ سکتے ہیں۔ لیکن جب آپ قضا کریں گے تو جو روزہ چھوڑا ہے، ایک چھوڑا ہے، 2 چھوڑے ہیں، عذر کی وجہ، بیماری کی وجہ سے اتنے روزوں کی ہی قضا کرنی ہوگی۔ دوسرا ضمن چلو یہ بھی یاد سن لیں، انہوں نے سوال پوچھا ہے تو اس حوالے سے کہ اگر کسی بندے نے جان بوجھ کر روزہ توڑ دیا، مثال کو روزہ رکھا ہوا تھا، اللہ نہ کرے اس نے اپنی بیوی سے ہم بستری کر لی، یا ایسی صورت ہو گئی کہ اس نے کھا پی لیا، ایسے ہی دوستوں میں بیٹھے ہوئے تھے، جان بوجھ کر یہ عمل کیا، قصداً یہ عمل کیا، تو پھر اس کے لیے کیا ہے کہ اس کو اس کا کفارہ دینا پڑے گا۔ پہلے نمبر پر تو یہ ہے کہ ایک غلام آزاد کریں، ایک غلام، لیکن اب وہ غلامی والا دور نہیں ہے۔ اب اس کے بعد کیا ہے، شہرین متتابعین، حدیث پاک میں ہے کہ 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھیں، اس میں وقفہ نہیں ہونا چاہیے۔ جس بندے نے جان بوجھ کر روزہ توڑا ہے، ایک بار رکھا ہی نہیں ہے، اس کی قضا ہوگی ایک ہی روزے کی۔ جس نے رکھا ہے اور پھر اس کو توڑ دیا جان بوجھ کر قصداً، تو ایسے شخص کے لیے مسلسل 2 ماہ، ایک دن بھی اس میں ناغہ نہیں کرنا، اور اگر ناغہ کر دیا تو پھر نئے سرے سے ترتیب لگانی پڑے گی۔ شہرین متتابعین، پے در پہ، یعنی ایک کے بعد دوسرا، ہاں جی، وہ کفارہ، وہ قضا بھی ہے اور کفارہ بھی دینا پڑے گا اس کو۔ تو یہ سمجھ آ گیا، جان بوجھ کر کس نے روزہ توڑا ہے تو پھر اس کے مسلسل 2 ماہ روزے رکھنے، مسلسل 2 ماہ روزے رکھنے۔ اب اگر کنڈیشن ایسی ہے کہ وہ 2 ماہ مسلسل روزے نہیں رکھ سکتا، مثال کے طور پر کوئی بیمار اس کے بعد ایسا ہو گیا، ہو سکتی ہے صورت، یعنی رمضان گزرنے کے بعد وہ بندہ بیمار ہی ایسا ہو گیا کہ اب مسلسل 2 ماہ روزے نہیں رکھ سکتا، تو پھر اس کا حکم یہ ہے کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دے، لیکن یہ شرط ہے کہ جب تک اس کو مسلسل 2 ماہ روزہ رکھنے کی طاقت نہ ہو، یہ اپنی مرضی سے طاقت نہیں چلے گی، واقعی جو اس کو خوف خدا رکھنے والوں کو پتہ ہوگا اس کو، تو پھر اس کے لیے ہے کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، اس کے علاوہ کوئی اور کفارہ نہیں ہے کہ 60 بندوں کو کھانا کھلا دے تو اس کا کفارہ ادا ہو جائے گا، اس کو خود ہی رکھنے پڑیں گے، خود ہی مسلسل 2 ماہ کے روزے رکھنے پڑیں گے۔ تو لہٰذا کیا پتہ چلا، ایک وہ دائمی بیمار ہے، ایک عارضی بیمار ہے، تو یا ایک بندہ خود روزہ توڑ رہا ہے تو اس کے بارے میں کیا شرعی حکم ہے، یہ 3-4 مسئلے جو بیان کیے ہیں اس کو اچھے طریقے سے ذہن نشین کر لیں۔ دوسرا اس کے بارے میں جو آگے مسئلہ بیان فرمایا قرآن پاک میں، او علی سفرن، یا کوئی بندہ سفر پر ہو، یعنی سفر کی حالت میں ہو، فعدۃ من ایام اخر، یہ جو آگے ذکر آیا نا، من کانا، جو یہ شرط ہے، جو بندہ بیمار ہو، جو بندہ سفر پر ہو، فعدۃ، بس وہ کیا کرے، گنتی پوری کرے دوسرے دنوں سے۔ تو اس میں وہ حکم آ گیا کہ جو بندہ بیمار ہے، مریض ہے، عارضی ہے، تو وہ اس کو یا سفر کی حالت میں ہے تو پھر اس کو دوسرے دنوں سے گنتی پوری کرنی ہے۔ اب اس کا کیا طریقہ کار ہے، سفر کتنا ہونا چاہیے، یہ نہیں ہے کہ یہاں سے بندہ کوئی 10 کلومیٹر سفر کر کے جاتا ہے، یہاں سے کوٹلی بابا سے ڈسکا چلا گیا، قصور چلا گیا، سیالکوٹ چلا گیا۔ ایک میں اس لیے بات یاد کر رہا ہوں، ایک طبقہ وہ ہے کہ جو کہتے ہیں بس نکلے گھر سے وہ سفر ہی سفر ہے، وہ سیالکوٹ جاتے ہیں وہاں بھی نماز قصر کر رہے ہوتے ہیں، غیر مقلدین جو کسی کی بے مہارے، شتر بے مہار ہیں، کیونکہ جس کا مالک نہیں ہوتا وہ بے مہارا ہی ہوتا ہے۔ الحمدللہ ہم کسی در کے کسی کے ماننے والے ہیں، تو ہمیں وہی ہے،
ہم سرکار کے ماننے والے ہیں، صحابہ کے ماننے والے ہیں، اہل بیت کے ماننے والے ہیں اور ائمہ مجتہدین کی تقلید کرنے والے ہیں، تو ہم امام اعظم کی تقلید کرتے ہیں. تو سفر یہ نہیں ہے، سفر کی کتنی اس کی حد ہے، کتنا سفر ہونا چاہیے پھر آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں. وہ 57.5 میل آج کل کے حساب سے جو فقہاء کرام نے، مفتیان کرام نے اس کی کاؤنٹنگ کر کے بتایا ہے 92 کلومیٹر 92 کلومیٹر اگر کوئی سفر کر کے جاتا ہے اور رستے میں اس کے سحری کا ٹائم آ گیا یا کسی جگہ پہنچ گیا ہے، وہاں پہ وہ سفر کی حالت میں ہے، تو پھر اس کو اس دن کا روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب روزہ نہیں رکھے گا، روزہ رکھے گا تو اس کا ہوگا نہیں. بہتر یہ ہے کہ روزہ رکھ لے. اور اگر ایسا سفر ہے، پیدل سفر ہے یا مشقت والا سفر ہے، یا آپ کا وہاں کوئی ایسا سلسلہ ہے کہ آپ کو وہاں مشقت والا کام کو کرنا پڑے گا اور ہے شرعی سفر 92 کلومیٹر کا سفر ہے، تو پھر وہاں پہ آپ روزے کو چھوڑ سکتے ہیں. لیکن جتنے روزے آپ سفر کی حالت میں چھوڑیں گے ان کی قضا کرنا آپ پر لازم ہے. اور اس میں بھی یہ یاد رکھیں کہ اگر سفر کی حالت میں ہے تو سرے عام اس میں بھی کھانے پینے کی اجازت نہیں ہے. یہ کسی حالت میں، چاہے کوئی بیمار آدمی ہو، چاہے کوئی مسافر آدمی ہو، چاہے ویسے اس کو رخصت اللہ کی طرف سے ہے، تو اس بندے کو بھی سرے عام کھانے کی اجازت نہیں ہے. احتیاط کرے چھپ کر اور اس کا پوری ایک روزے کی تعظیم کرے کہ دیگر لوگوں کے جو ہے نا وہ اس بارے میں کوئی بدگمانی پیدا نہ ہو. اس لیے اس میں یہ بھی احتیاط کرنی ہے. لہٰذا سفر کی حالت میں، اب سفر میں یہ بھی یاد رکھیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں یہ ہم تو ہوائی جہاز پہ گئے ہیں، سفر کیا، کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے، تو اب کیا اس حالت میں روزہ چھوڑ دیں گے یا اجازت ہوگی یا نہیں؟ آپ چاہے ہوائی جہاز سے سفر کریں، آپ چاہے ٹرین کے ذریعے سفر کریں، آپ چاہے شپ کے ذریعے سفر کریں، بحری جہاز کے ذریعے سفر کریں، کسی بھی دنیا کے جو سفر کرنے والی چیزیں ہیں کسی بھی ذریعے سے آسان سفر بھی کرتے ہیں، اگر حد سفر آپ کی بنتی ہے تو آپ کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے. یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ آرام والا سفر ہو یا مشقت والا، کیونکہ شریعت ایک وہ اصول بیان کرتی ہے جس میں سب کے لیے آسانی ہو، ورنہ تو ہر بندے کی کنڈیشن دیکھنی پڑے گی. ہو سکتا ہے کہیں کو ہوائی جہاز میں سفر کرنا بھی مشکل ہو جائے، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ہر بندے ہوائی جہاز میں سفر کر رہے ہیں اس کے لیے آسان نہ ہو سکتا، اس کو کیا آتی ہے، یا بحری جہاز کے ذریعے سفر کرتا ہے تو اس میں تو بہت زیادہ کیا آتی ہیں، وہ لوگ بیمار بھی ہو جاتے تھے. یہ جو ہماری ہاں جی وہ اچھی بات ہے. یعنی افضل یہ ہے کہ مثلا یہاں سے لاہور جاتا ہے کوئی کام کے سلسلے میں، کوئی مال لینے کے لیے جاتا ہے یا ویسے ہی جاتا ہے، اس نے رکھا تو افضل بات ہے، کیونکہ رمضان میں روزہ رکھنا تو سبحان اللہ. اور بعد میں آ رہی ویسے بھی ایسی چیز ہوتی ہے کہ بندہ رمضان میں رکھنا آسان، جو کام لوگ کر رہے ہوتے ہیں نا وہ کام کرنا آسان ہوتا ہے. اب نماز پڑھنی ہوتی ہے نا سب نے، تو سارے دیکھا دیکھی محسوس نہیں ہوتا، لیکن آپ اکیلے رہ جائیں پھر وضو کرنا، مسجد میں آنا، ذہن بنانا پڑے گا. تو رمضان کے اندر ایک روٹین بنی ہوتی ہے، دیکھا دیکھی ایک معمول عوام الناس کا معمول ہوتا ہے، تو اس پر عمل کرنا آسان ہوتا ہے. رکھ لینا بہتر ہے، لیکن اگر آپ چھوڑنا چاہیں گے تو پھر آپ کو اجازت ہوگی. اس میں ایک مسئلہ یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ یہ نہیں کہ آپ نے سفر کرنا ہے، مثال کے طور پر آج آپ نے لاہور جانا تھا یا کراچی جانا تھا، تو آپ نے صبح سحری کرنی تھی، اس وقت آپ کہیں کہ میں تو آج سفر پہ جانا تھا تو سحری چھوڑنا، روزہ چھوڑ، ایسے اجازت نہیں ہے. یعنی آپ اگر گھر کے اندر ہیں، آپ نے دن میں سفر کرنا ہے تو پھر روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ جو آپ نے وقت پایا اس وقت میں آپ مسافر نہیں تھے. اور قرآن کا حکم یہ ہے کہ جب تم فمن شاہد منکم الشہر فلیصمہ، یہ نص ہے قرآن کی، جب تم رمضان کا مہینہ پاؤ فلیصمہ، امر کا صیغہ پاس چاہیے کہ تم اس کا روزہ رکھو. لہٰذا اگر سفر کی حالت میں سحری کا ٹائم آیا تو پھر آپ چھوڑ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ گھر میں مقیم ہیں اور بعد میں آپ نے سفر پہ نکلنا ہے تو پھر آپ کے لیے روزہ رکھنا لازم ہے. یہ بات ذہن میں رکھیے. آگے فرمایا کہ اچھا یہ دوسرے دنوں سے گنتی پوری کرنی. اس حوالے سے اگر آپ کے ذہن کے اندر اس سفر کے حوالے سے کوئی سوال ہے تو آپ کر سکتے ہیں. نماز اچھا سفر کی حالت میں ایک تو روزے کا حکم، دوسرا مسافر کے لیے نماز، اس کا کیا حکم ہے؟ تو مسافر اگر اتنا ہی سفر کر کے جاتا ہے، اور یہ بھی شرط ہے کہ جب اپنے علاقے سے حدود سے نکلے گا، مثال کو اب جہاں اس علاقے میں رہتے ہیں کوٹلی بابا، جہاں سے کوٹلی بابے کی حد ختم ہو جاتی ہے وہاں سے آگے آپ مسافر شمار ہو. آپ نے یہاں سفر کی نیت بھی کی ہو، جب آپ سفر کر رہے ہیں سفر کی نیت کا ہونا ضروری ہے. اور اگر آپ کا یہ ہے کہ مثال کہ یہاں سے آپ ڈس کے گئے، وہاں آپ کا یہاں سے لاہور جانے کا ارادہ نہیں تھا، ڈس کے گئے، پھر آپ کا ارادہ بنا گجرا والے چلا جاؤں، گجرا والے گئے، پھر ارادہ بنا مرید کے چلا جاؤں، پھر ارادہ بنا لاہور چلے جاؤں، اس طرح آپ پورا پاکستان میں گھومنے کے تو مسافر نہیں ہو. آپ نے جب گھر سے نکلنا ہے تو اس وقت آپ سفر کی نیت کا ہونا ضروری ہے. بیچ میں کوئی سفر پورا ہونے سے پہلے کوئی ایسا مقام جہاں پہ آپ کا سٹے ہو تو پھر آپ کا سفر چونکہ وہ کنٹینیوز نہیں ہے، مسلسل نہیں ہے، تو پھر آپ کو مسافر نہیں کہلائیں گے. یہ شرط ہے ارادہ سفر سے نکلے اور آپ کا سفر کم از کم اتنا ہو جو 92 کلومیٹر بنتا ہو. تو پھر آپ روزے کے بارے میں بھی آپ نے سن لیا. نماز کے متعلق یہ ہے کہ جو فرض 4 فرض ہے، مثال کے طور پر ظہر ہے، عصر ہے اور عشاء ہے،
یہ 4 فرض آپ نے جب پڑھنے ہیں سفر کی حالت میں، اگر خود پڑھتے ہیں، اگر آپ اکیلے پڑھتے ہیں، یا آپ امامت کرواتے ہیں. میں تھوڑی وضاحت کر دیتا ہوں تاکہ ساری چیزیں واضح ہو جائیں. آپ اکیلے پڑھتے ہیں یا خود آپ امامت کرواتے ہیں تو پھر آپ کے لیے 2 رکعتیں پڑھنا ہی لازم ہے، واجب ہے. یہ کیا ہے؟ واجب ہے. اس کو قصر کہتے ہیں، نماز قصر. صرف فرض 4 فرض والی نماز جو ہے ظہر، عصر اور عشاء، اس میں صرف 4 فرض آپ صرف 2 پڑھیں گے. اور اگر آپ نے جان بوجھ کر 4 پڑھی تو گناہ گار ہوگا. مطلب شوق میں 4 ہی پڑھوں گا، تو یہ اللہ کا حکم ہے، چونکہ اس نے اللہ کے حکم کی عدولی کی ہے، اس وجہ سے 2 پڑھنا ہی. ہاں اگر آپ وہاں جاتے ہیں، رستے میں ہیں، سفر کی حالت میں ہیں، وہاں کا امام جو ہے مقیم ہے، جیسے مثال کے طور پر یہاں کوئی کراچی سے سفر کر کے آتا ہے، باب المدینہ سے، تو یہاں پہ آ کر وہ جیسے یہاں کوئی امام مقیم ہے، اس کے پیچھے نماز پڑھے گا تو پھر اس نے 4 ہی پڑھنی ہے، 4 ہی پڑھنی ہے. 2 کب پڑھنی ہے؟ جب اکیلے پڑھے گا یا آپ امامت کروائیں تو پھر چونکہ آپ نے ہی پڑھنی ہے تو پھر آپ 2 ہی پڑھیں گے یا 2 ہی پڑھائیں گے. اس کے پیچھے مقیم بھی پڑھ سکتے ہیں، اگر مسافر امام ہے اس کے پیچھے مقیم بھی پڑھ سکتے ہیں، علاقے والے پڑھ سکتے ہیں، لیکن وہ 2 پر سلام پھیر دے گا، ان کو کہے گا اتم الصلاۃ، آپ کی نماز مکمل کرو، کھڑے ہو کے باقی 2 رکعتیں پڑھ لیں گے. یہ اس کا طریقہ کار ہے. کبھی ایسا موقع ہو بھی جاتا ہے نا، آپ کہیں سفر پر جائیں، امام مسافر ہے تو وہ 2 پہ سلام پھیر دے گا، آپ بھی پھیر دیں گے تو نماز فاسد ہو جائے گی. اس لیے پہلے تو آپ کو بتانا چاہیے، اگر نہیں تو ویسے پتہ چل جائے گا اس نے 2 پڑھی ہیں، میں نے 4 پڑھنی تھی، تو کھڑے ہو کے باقی نماز پڑھ لیں. یہ اچھا دوسری یہ بات تھی کہ اس میں 4 رکعت جو ہے وہ 2 کر کے پڑھنے ہیں، باقی سنتیں پوری پڑھنی ہیں، وطر پورے پڑھنے ہیں. مغرب کی نماز چونکہ ہوتے ہی 3 رکھتے ہیں تو وہ 3 کی 1.5 نہیں ہو سکتی. فجر کی 2 ہوتی ہیں، وہ 1 نہیں پڑھ سکتے، تو اس لیے فجر کی بھی پوری پڑھنی ہے، مغرب کی بھی 3 پڑھنی ہے. لیکن ظہر، عصر اور عشاء 4 فرض ہیں، تو اس میں آپ نے قصر کر کے 2 رکعت پڑھنی ہے. یہ بھی شرعی مسئلہ ذہن میں رکھیے گا. اور اس کو بہت سارے لوگ بیچارے پوچھتے رہتے ہیں اور پھر کنفیوژن کا شکار ہو جاتے ہیں، کوئی کس طرح کا بتا دیتا ہے، کوئی کسی طرح کا بتا دیتا ہے. تو یہ اچھے طریقے سے، ہاں اگر نفل پڑھنا چاہیں گے وہ پورے پڑھیں گے، لیکن نفل اور سنتیں اگر آپ حالت سفر میں ہیں کہ آپ کو جلدی ہے، سفر کی حالت میں ہے، ٹائم نہیں ہے، تو پھر آپ سنتیں بھی چھوڑ سکتے ہیں، نفل بھی چھوڑ سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کہیں جا کے سٹے کر لیتے ہیں، مثال کے طور پر یہاں کو بندہ سفر کر کے آتا ہے اور یہاں روٹین میں رہے، تو پھر اس کے لیے سنتیں پڑھنا، ہاں وہ قضا جو ہے ان کا پڑھنا اسی طریقے سے حکم ہوگا. صرف فرض آپ، لیکن وہاں آپ نے اگر 15 دن سے کم کی نیت کی ہے تو پھر آپ جو ہے مسافر ہے. 15 دن کی یا اس سے زیادہ کی نیت وہاں جا پہ کر لیں گے، پھر آپ وہاں پہ مسافر وہ وقت کے یعنی وہ مقیم ہو جائیں گے، یعنی عارضی وطن آپ کا بن جائے گا. تو پھر 15 دن یا اس سے زیادہ رہنے کی نیت ہے تو پھر آپ نے وہاں پہ پوری نماز پڑھنی ہے. 15 دن سے کم رہنے کی نیت ہے اور پھر آپ وہاں مسافر ہی ہوں گے، پھر آپ نے جتنے دیر وہاں رہنا ہے تو پھر آپ کو قصر ہی کر کے پڑھنی پڑے گی. اس میں ایک مسئلہ یہ بھی سن لیں، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو رہتے ہیں ہر وقت سفر میں، جیسے ڈرائیور حضرات ہیں یا بندے کا کوئی سیل مینی کا کام ہے تو وہ ہمیشہ سفر میں رہتے ہیں، تو پھر ان کے لیے یہی حکم ہے، چاہے روزانہ جائیں روزانہ قصر کریں گے. ڈرائیور حضرات ہیں، انہوں نے لمبا سفر کرنا ہوتا ہے، ملتان کا ہے، کراچی کا ہے، صادق آباد کا ہے، دیگر اسلام آباد جاتا ہے، تو وہ پھر رستے میں مسافر ہی رہیں گے، تو انہوں نے قصر ہی پڑھنی ہوتی ہے. اور جو جانے والے ہیں، آنے والے مسافر، ان کے لیے بھی یہی شرعی حکم ہے. اللہ تعالی ہم سب کو ان مسائل کو بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.